ایک خاتون آئی میرے پاس 2-3 ہفتے یا 1 مہینہ ہو گیا ہوگا اس کو, اپنی بیٹی کو لے کر آئی کہ اس کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے اس خاتون سے کہا, وہ ان کی بچی بھی موجود تھی, میں نے کہا کہ آپ پڑھی لکھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بھی میری بیٹی نے BA کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا میں آپ کی بچی کو سمجھاؤں گا, یہ ذرا ایجوکیٹڈ ہے, ان کی شاید سمجھ میں آ جائے. وہ خاتون تو بیچاری بالکل ہی ان پڑھ سی معلوم ہو رہی تھی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ 50 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یا 100 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, میرے پاس 50 روٹیاں ہیں, ہر خاتون کو بھوک لگ رہی ہے, ہر ایک کو روٹی کھانی ہے اور پوری 1 روٹی کھانی ہے. سب کی خواہش کیا ہے کہ میری روٹی میں کوئی دوسری خاتون میرے ساتھ شریک, بولیں بھائی نہ. تو میں کیا کروں گا؟ اب میں جب روٹی تقسیم کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں عورتیں 100 ہیں اور روٹیاں کتنی ہیں 50. تو میں خواتین سے خطاب کر کے کہوں گا کہ بھائی 50 روٹیاں ہیں, 100 میں برابر نہیں آ سکتی. تمام خواتین سے گزارش ہے کہ ہر خاتون جس کو روٹی ملے وہ اپنی روٹی میں کسی دوسری بہن کو اپنے ساتھ شریک کر لے, کیونکہ بالکل بھوکا رہنے سے بہتر ہے آدھی تم کھا لو آدھی اس کو کھلا دو. خواتین کہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو عدل کیسے ہوگا, کٹے گی کیسے بالکل بیچ سے درمیان سے, عدل تو ہو ہی نہیں سکتا. کہیں تھوڑی اس کے پاس زیادہ روٹی چلی گئی, میرے پاس کم آ گئی, یہ تو قیامت میں اللہ نے کیا حکم دیا, جو عدل نہیں کرتا اس کے تو جہنم ہے. اب میں کہہ رہا ہوں بھائی کوشش کریں گے انچ ٹیپ سے ناپ کے تقسیم کریں. نہیں جی آج کل تو انچ ٹیپ بھی 2 نمبر آ رہے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نہیں عدل کر سکے تھے, وہ تربوز کو ایسے درمیان سے کاٹتے تھے, تو آج کون عدل کرے گا؟ ناممکن ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ 50 کو کھلاؤ 50 کو بھوکا مار دو, یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا, کیا کریں. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ میں نے کہا میں وہ 50 روٹیاں آپ کی اس تحریک سے متاثر ہو کر کہ دوسرا شریک نہ ہو, میں نے 50 خواتین کو دے دی اور باقی 50 بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو جب روٹی نہیں مل رہی تو وہ کہہ رہی ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے ہمارے اوپر, بندش لگا دی ہے, فلاں بابا نے بندش لگا دی, میری نند نے, سوری میری جو ہے نا وہ بھابھی جو ہے نا اس نے یہ میرے ساتھ کی ہے, وہ مجھ سے پہلی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھی, اس نے جادو کروایا جو میرے رشتے ہی نہیں ہو رہے. بھائی ہے ہی نہیں, روٹی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گی؟ خدا کی قسم دعاؤں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں. فطرت نے, اللہ نے جس چیز کا جو حل رکھا ہے وہ حل اختیار کریں گے پھر دعا قبول ہوتی ہے. حل اختیار کر ہی نہیں رہے, اس کا جو اللہ نے حل رکھا ہے وہ کر ہی نہیں, تو الٹے لٹک کے دعائیں مانگتے رہیں, آپ روتے رہیں ساری رات تہجد میں, خدا کی قسم دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ نے جس چیز کا جو حل رکھا ہے اس کو اختیار کریں گے. اب دیکھو میں نے 50 کو وہ روٹی بانٹ دی اور 50 بھوکی بیٹھی, میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں. بیوقوفی کی بات ہے یا نہیں؟ اللہ بھی کہیں گے کہ جب تیرے پاس تھی تو آدھی آدھی ڈیوائڈ کر کے دے دیتا ان کو. بھائی پھر جو آدھا خالی پیٹ رہ جاتا اس میں دعا مانگتا کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا ہے, پورا پیٹ ان کا نہیں بھرا, تو اس آدھی میں اتنی برکت دے دے کہ آدھی روٹی پوری روٹی کا کام دے. اب دعا قبول ہوگی کہ ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کر لیا, اسباب اختیار کر لیے, اب جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے وہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں. تو میں نے کہا بھی یہ 50 خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ رو رہی ہیں, ہائے ہمارے بندش لگا دی, ہائے کوئی وظیفہ بتا دے, تو یہ بیوقوفی اور حماقت کی بات ہے. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کو کنوارا نہیں مل رہا, ٹھیک ہے نا, تو ایسا کر لیں کوئی شادی شدہ جو ذرا ذمہ دار ہو, جو ذرا سمجھدار ہو, آپ سمجھتی ہو, تو اس کی دوسری وائف بن جائیں. وہ ایسا لگتا ہے جیسے بہت زور سے کرنٹ نہیں لگتا, سب کرنٹ ہل جاتے ہیں پورے. میں نے کہا پھر بیٹھے نہیں جا کے, اللہ کرے آپ کی ہو جائے, لیکن اگر آپ کی ہو گئی تو پھر کوئی دوسری رہ جائے گی, کیونکہ آپ کو روٹی مل گئی تو کسی دوسری کا نقصان ہو جائے گا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو زمینی اسباب ہیں جب تک آپ وہ اختیار نہیں کریں گے تو اللہ پہ توکل بھی جائز نہیں ہے اور دعائیں بھی آپ کے کام نہیں آئیں گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس نے کیا لکھا کہ ان کو آپس میں محبتیں ملنا جب ختم ہو گئی, فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا, تو ان کو محبت کہاں نظر آئی؟ کتوں میں نظر آئی, کتے پالنا شروع کر دیے. ہمیں کتے پالنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ اتنا خوش کرتے ہیں ہمیں, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں دادا اور نانی کے پاس پوتے نواسوں کی ہول سیل کے حساب سے ایک تعداد ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا.